اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے مسائل ہم نے جو شروع کیے ان میں آج ہم دیکھیں گے نماز تراویح کے مسائل۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور تمام جو قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے اب، کہ قیام رمضان جو ہم کرتے ہیں یا نماز تراویح کی نماز جو ہوتی ہے رمضان کے اندر، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ عام دنوں میں رمضان کے بغیر جب یہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کو پھر ہم تہجد یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ نماز تراویح کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، آپ جتنی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں۔ 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے۔ ہم اس پہ ڈسکس کر چکے پہلے، ہم نے جب اپنا نماز کا ٹاپک دیکھا تھا تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب آپ 3 وتر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ 1 تشہد کریں گے، صرف 2 کے بعد جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور وتر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح یعنی کہ 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کے وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح ہی پڑھنی جائز ہے۔ آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، اور رکوع میں جانے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو وطن میں پڑھنے کے لیے سکھائی، یہ وہی دعا ہے جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کی تھی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور کیا معنی اس کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، نہیں، سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا کی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، اور جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت فرما۔
اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند والا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ دوسری دعا بھی ہے جو کافی لوگوں نے وہ بھی یاد کی ہوئی ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک۔ یہ والی جو دعا ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی، یہ بھی مسنون دعا ہے۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی کہ آپ کو 3 سے کم نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن پورا آپ ختم کریں، کم از کم 3 دن تو ضرور ہونے چاہیے۔ اور 1 رات میں قرآن ختم کرنا جیسے شبینہ ہوتی ہے نا، تو وہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک، یعنی کہ ایک ہی رات میں کبھی سارا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ مسنون دعا ہے سجدہ تلاوت کی، کہ جب بھی قرآن پڑھتے وقت آپ سجدے کی آیت پہ پہنچیں تو پھر اس وقت آپ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے، میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، بخاری کی روایت ہے یہ۔ نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، جیسے ہی آپ کو تکلیف یا تھکاوٹ کا احساس ہو تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ عبادت میں بھی کریں تو آپ اس کو مڈل میں رہ کر کریں، کوئی بھی ایکسٹریم کی طرف جا کر نہ کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں سے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہے تو رکھ لے، چاہے تو نہ رکھ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس حالت میں، لیکن جب اس کے پیریڈ ختم ہوں گے، نفاس وہ بلڈ ہوتا ہے جو ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے، بچے کی ڈلیوری کے بعد، تو پیریڈز میں یا ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو جب اس میں تو ان حالتوں میں تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ اپنے دن کاؤنٹ کریں گے، پھر آپ ان کے دن کاؤنٹ کر کے پھر بعد میں اس کی میک اپ کریں گے۔ یہ نمازیں تو چھوٹ جاتی ہیں لیکن روزے نہیں چھوٹتے، ان کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے پیریڈز کے دوران ہی چھٹے ہوئے ہوں۔ دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں اس کو صرف قضا ہی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ حضرت ابو زنا درہمہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت جو ہوتی ہے، یعنی کہ پیریڈ والی، وہ اپنے روزوں کی قضا تو دے گی لیکن
نماز کی قضا نہ دے گی، تو نماز آپ کی جو ہے وہ آپ کو میک اپ نہیں کرنی اگر آپ کی چھوٹ جاتی ہے اس کی وجہ سے، لیکن روزے آپ نے میک اپ کرنے ہیں۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، پھر اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے فرض کریں روزہ رکھ لیا اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ مینج کر لیں گے، لیکن آپ کو لگا کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ شاید کنٹینیو نہ کر سکیں، تو پھر آپ ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ کہ اس کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، صرف قضا کرنی ہوگی۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، اور اگر عورتوں کے معاملے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں پریگننسی ہو گئی، پھر دودھ پلانا بچے کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے علاوہ ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں پھر روزہ نبھا نہ سکے تو پھر اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔